اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل منزل تک اپنا سامان ڈال نہیں سکتا، کیونکہ وہاں سے ہر دل کے لیے راستہ نہیں ہوتا۔ ہزاروں دروازوں میں سے ایک ہی کو سچا صبا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی راز حقیقت کا محرم یعنی محرم راز نہیں ہوتا۔ یہ منزل عشق ہے، کوئی رہ گزر عام نہیں۔ اے بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس رستے میں، یہ منزل عشق ہے، کوئی راہ گزر عام نہیں۔ ہر کوئی نہیں چلتا اس راستے پہ، اور ہر کسی کو منزل نہیں ملتی اس راستے پہ۔ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پر کرم نہیں۔ منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دل ان الہی اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ کے رازوں کو سمجھنے کی کیپیبلٹی ہر دل میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر شخص حقیقی عقل کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجازی اور حقیقی۔ حقیقی عقل تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ہر شخص نہیں پہنچ سکتا۔ ہزاروں میں سے ایک ہی ان الہی نغمات کو سن سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہی شخص کوئی اللہ کا یہ گانا سن سکتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے، نغمات الہی، اللہ کے نغمے، اللہ کے گانے، ہزاروں میں سے ایک ہی ان الہی نغمات کو سن سکتا ہے۔ اللہ کے گانوں کو ہزاروں میں سے ایک سن سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی ان اسرار کا محرم نہیں ہوتا، ان رازوں کا رازدار ہر کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر آیا اور حکم ہوا کہ ان حقائق کو تمہاری امت کے صالحین، علماء اور زاہدوں کو بیان کیا جائے۔ کون سی وحی لایا؟ وہ وحی جو قرآن میں نہیں آئی مگر حدیث قدسی کہلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر آیا اور حکم ہوا کہ ان حقائق کو تمہاری امت کے صالحین، علماء اور زاہدوں کو بیان کیا جائے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ سنو، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بتاؤ کہ سچے متلاشیوں کو کامل مرشد سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اے محمد، انہیں بتا دو کن کو میری تلاش جو کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ، کہ کسی کامل مرشد کے پاس جا کر ٹریننگ لیں تاکہ وہ اپنی باطنی اصلاح یعنی ہڈن ریفارمیشن اور الہی قرب حاصل کر سکیں، یعنی نیئرنیس ٹو آلمائٹی اللہ حاصل کر سکیں۔ کامل مرشد کے پاس جاؤ، اللہ فرما رہا ہے جبرائیل کو بھیج کر، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتاؤ کہ سچے متلاشیوں کو کامل مرشد سے تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ باطنی اصلاح اور الہی قربت حاصل کر سکیں۔ انہیں اپنے دل میں الہی معرفت کی جستجو کرنی چاہیے اور اپنا رخ
میری طرف موڑ لینا چاہیے. اللہ قرآن میں سب فرماتا سب سے ٹوٹ کے میرے ہو جاؤ. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اپنا رخ میری طرف موڑنا چاہیے اللہ والوں کو. چلیے تو آگے فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے، جو اللہ کا نہیں ہوا، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے نہیں سمجھتے. دل تو ہے مگر دل سے سمجھتے نہیں ہیں. یا اللہ سمجھنے کی جگہ تو دماغ ہے، دل تو محسوس کرنے کی جگہ ہے، اسی احساس کو سمجھنا کیا ہے. لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اور کل بھی اس کا ذکر کیا تھا اس آیت کا میں نے. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بدتر ہے. کون؟ جو اللہ کے نہ بنے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ 7 آیت 179. اس کی سورہ ہے 7 نمبر سورہ ہے اور آیت جو ہے 179 ہے. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ سچے متلاشیوں کو کامل مرشد سے تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ باطنی اصلاح اور الہی قرب حاصل کر سکیں. انہیں اپنے دل میں الہی معرفت کی جستجو کرنی چاہیے اور اپنا رخ میری طرف موڑ لینا چاہیے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے نہیں سنتے. یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں دنیا دار لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے ہیں، اندھے مریں گے، قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں. یہ آیت آئی ہے سورہ الاعراف کی 179 نمبر آیت. سورہ الاعراف آیت نمبر 179 7/179. اب آگے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ جو علماء اور زہاد یعنی زاہد ریاضت کرنے والے ہیں وہ ظاہری طور پر انسانوں کی طرح ہیں لیکن وہ میرے دل کی معرفت کو نہیں پاتے. ان کے دل اندھے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ میرے نور کو نہیں دیکھتے. ان کے کان ہیں لیکن وہ میرے کلام کو نہیں سنتے. ان کے دلوں پر بشریت یعنی انسانی خواہشات کا پردہ ہے، پڑا ہوا ہے، اور فکر پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. غفلت کا باندھ دیا ہے میں نے ان کی فکر پر. ان کے دلوں میں اس بشریت کی کفر ہے. اللہ نے تالا لگا دیا ہے، سمم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس گروہ کے دل دنیاوی خواہشات سے جگڑے ہوئے ہیں. یہ جو دنیا والے گروہ ہے نا جس میں علماء اور زہاد بھی ہیں، ان کے دل دنیاوی خواہشات سے جکڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کے پیروکار ہیں، ظاہری طور پر اسلام کی پیروی تو کرتے ہیں لیکن دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. میں نے عالموں اور زاہدوں کو، اللہ پاک فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے عالموں اور زاہدوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے
اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا بھائی، کہ میرا جہنم، جہاں جہاں رسول اللہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب حدیث قدسی، میرا جہنم زمانے کے عالموں سے بھرا جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور کون سی آگ میں ہوں گے؟ بیچ والی میں نہیں، سائیڈ میں جو چاروں طرف آگ جلتی ہے اسے کہتے ہیں نارے سموم، بہت ہی خطرناک آگ ہوتی ہے وہ، اس آگ میں انہیں جلایا جائے گا، نارے سموم میں۔ کیوں؟ کیونکہ کروڑوں لوگوں کو، کروڑوں امتیوں کو گمراہ کر کے تم امریکہ اور اسرائیل کی سوچ رہا ہو کہ بچ جاؤ گے، کسی حال میں نہیں بچو گے، تمہیں سزا ملے گی۔